کیا اپوزیشن کی جماعتیں آپس میں مخلص ہیں؟ تو بھائی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ آپس میں نہیں، یہ صرف اپنے ساتھ مخلص ہیں۔ سچی بات میں آپ کو بتاؤں، جمہوریت کی آڑ میں، جمہوریت کے نام پہ، عوام کے نام پہ، عوام کے وسیع تر مفاد کے نام پہ، ملک کے وسیع تر مفاد کے نام پہ، جمہوری استحکام کے نام پہ، سوائے انہوں نے اس ملک کو نوچنے لوٹنے کے علاوہ پریکٹیکلی کچھ نہیں کیا، اور اس کی سب سے بڑی گواہی خود ملک کی حالات ہیں۔ یہ سوائے اپنی حقیر ذاتوں کے ان کی کسی سے کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے۔ میں اس سے زیادہ میں تبصرہ کرنا نہیں چاہ رہا۔ اور وہ کیا آپ نے کہا کہ استعفوں کی پوچھا کہ نوبت آئی تو پیپلز پارٹی اپنی سندھ حکومت کو قربان کر دے گی۔ وہ بھائی قربانی ان کی لغت میں ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیں ایک بات، یہ کہتے ہیں نا کہ بھٹو خاندان ہے، وہی پاور پلے ہے بھائی۔ دارا شکوہ نے قربانی نہیں دی تھی، وہ قربان ہو گیا تھا۔ جیسے پاکستان کے بارے میں ایک بات، ملک معراج خالد کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بھی رہے، پنجاب کے چیف منسٹر بھی رہے، میرا ان سے بہت نیاز مندی کا تعلق، میرے بزرگ تھے، وہ ایک بات کہا کرتے تھے، ممکن ہے بہت سے لوگوں کو بری لگے لیکن بات بالکل درست ہے۔ وہ کہا کرتے تھے ویری ویری فیو پیپل died for Pakistan, very few died for Pakistan. A lot of people died because of Pakistan. پاکستان کے لیے بہت کم لوگ مرے۔ قربانیاں جن کو ہم کہتے ہیں نا، قیام پاکستان کی وجہ سے بہت لوگوں نے قربانی نہیں، آپشن ہی کوئی نہیں ہوتا باتوں کا۔ دارا شکوہ کے پاس کون سا آپشن تھا؟ مجھے بتائیں، خودکشی کی ایڈولف ہٹلر نے سیکنڈ ورلڈ وار میں جب گر گیا وہ، تو بڑی بہادری کی، بھائی کیا ہوا؟ آپشن ہی کوئی نہیں تھا۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ قربانی، یہ کسی کے لیے کہ حکومت کی قربانی، یہ صرف ایک چیز کی قربانی دیتے ہیں۔ اب تک کے پاکستان کے موسٹلی جو پولیٹیشین، خاص طور پہ پیپلز پارٹی آنورڈز، انہوں نے قربانی دیا۔ میں نے تو کہا بھی تھا کہ یہ عوام کی قربانی دیتی ہیں۔ میں نے کہا یار، زخمی اور بیمار جانور کی قربانی جائز نہیں، تم لوگوں کی قربانیاں دینا بند کرو۔ اس لیے باقی رہ گئی یہ تحریک شہریک، تو دیکھ لیں گے اس کا بھی کیا بنتا ہے۔ یہ شاید آپ کو بہت عجیب لگے، میں نے چند دن پہلے اپنے کالم میں بھی لکھا تھا کہ مجھے لوگوں پہ حیرت ہوتی ہے، یہ تھکتے نہیں ہیں، یہ صبح دوپہر شام ایک پیسے کی دوڑ لگی ہے۔ پیسہ امپورٹنٹ بات ہے، بہت اچھی بات ہے، زندگی خوبصورتیوں میں سے ایک ہے۔ یو کین بائی اے لاٹ آف کمفرٹس۔ کوئی بیمار ہو، اس کا علاج اپنا، کوئی بچوں کی ایجوکیشن، فار آل دیس بیوٹیفل تھنگس جن کا ہمیں حکم بھی ہے، اس کے لیے پیسے چاہیے۔ لیکن زندگی میں کہیں نہ کہیں تو فل سٹاپ۔ میں جب لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ زبانیں باہر لٹکی ہوئی ہیں صبح دوپہر شام، گندی پبلک ریلیشننگ، بے شمار لوگ اس شہر میں ان کو جانتا ہوں، وہ ناشتہ کہیں کرتے ہیں، لنچ کہیں کرتے ہیں، شام کی چائے کہیں ہوتی ہے، ڈنر کہیں، آل مطلب آن دا رن آلویز۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں میرے استاد ہیں، مینٹور ہیں، سرور سگھیرا صاحب، انہوں نے ایک بار مجھ سے نا بڑی سادگی بھول پن سے پوچھا کہ جتنے موسٹلی آپ کے پیشے کے لوگ ہیں، یہ سارا دن یہ تو بھاگ دوڑ میں لگے رہتے ہیں، یہ لوگ پڑھتے کب ہیں؟ تو خود کو بھی پڑھنا ہی ہوتا ہے۔ اپنی تلاش پہ نکلو گے تو وہ تنہائی کے جنگل سے گزرنا پڑے گا۔ میرے درمیان دیوار ڈھا دی جائے گی۔ عام طور پہ زندگی میں ہوتا ہے کہ میرے اور کسی اور کے درمیان دیوار ہوتی۔ اگر آپ نے خود کو تلاش کرنا ہے تو آپ کو آپ کے درمیان جو ایک دیوار ہے، خود عمار راشد کے
اور عمار راشد کے درمیان ایک دیوار ہے، اس کو ڈھانا ہوگا. یہ بڑا دل گردے کا کام ہے. یہ جس کو اللہ نوازے وہی کر سکتا ہے. میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ پریکٹیکل زندگی سے، میں خدا نہ خواستہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سادھو بن جاؤ، جوگی بن جاؤ، صوفی بن جاؤ، قطعاً نہیں. پریکٹیکل لائف، حضور کی پوری زندگی رول ماڈل ہیں ہمارے سامنے ہیں. لیکن پریکٹیکل لائف گزارتے ہوئے بھی اپنی تلاش جاری رکھنا، یہ جان جوکھوں کا کام ہے. ایک شعر ہے، ایک بہت بڑے پینٹر ہیں پاکستان کے، انہوں نے اقبال کو خاص طور پہ بہت پینٹ کیا ہے، ان کو اسپیشلائز کیا ہے علامہ اقبال کی شاعری کو. میری بڑی ان سے ایک زمانے میں قربت رہی ہے. اسلم کمال ان کا نام ہے. ان کا چھوٹا بھائی میرے پاس کام بھی کرتا رہا ہے، ارشد کمال، اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو اسلم کمال کا ایک شعر ہے، اسلم ہے میرا نام، کمال اس کا نام ہے، رہتے ہیں ایک مقام میں مگر بولتے نہیں. سو نارملی ہم بہت کچھ جانتے ہیں، اپنے بارے میں کچھ نہیں جانتے. ہمیں کیا چاہیے، ہم کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، ہماری پرائورٹیز کیا ہیں، پسند کیا ہے، ناپسند کیا ہے. وہ جو اقبال کی بات ہوئی تو ہے علامہ اقبال کا ایک مصرع، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. سراغ زندگی آپ کو اپنی زندگی سے ملے گا. وہ میرے جیسا ایک عام آدمی نہیں آپ کو دے سکتا. یہ سوال خود سے پوچھے جانے والا سوال ہے، اور تب تک خود سے پوچھتے رہیں جب تک اندر سے اس کا جواب نہ آئے. سو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ میں خود کو کسی کی رہنمائی کے قابل تو بالکل نہیں سمجھتا، لیکن ایک بات بالکل ضرور ہے کہ میں آپ کا ایک اچھا معاون ثابت ہو سکتا ہوں. اس سے زیادہ کچھ نہیں، آپ اپنے آپ سے پوچھیں. تھینک یو ویری مچ. لندن میں نواز شریف واک کرتے ہوئے نہ ماسک منہ پہ چڑھاتے ہیں اور نہ ہی سماجی فاصلوں کا خیال رکھ رہے ہیں. لندن پولیس کو شکایت کی گئی کہ نواز شریف 6 سے زائد لوگوں کے ساتھ گھومتے ہیں، کسی نے بھی ماسک نہیں لگایا ہوا. آخر ایسے سینئر سیاستدان قانون کا احترام کیوں نہیں کرتے؟ باسط صاحب، یہ تو پیداوار ہی قانون شکنی کی ہوتے ہیں حضور. ان میں سے میجورٹی، بھاری اکثریت، سب کی تاریخ سامنے ہے، دہراتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. ٹھیک ہے، بھٹو صاحب قائد عوام کہلایا انہوں نے. وہ فیلڈ مارشل ایوب خان کو ڈیڈی کہا کرتے تھے، لیکن پھر جب وقت بدلا، ایوب خان کا انتقال ہوا، تو ان میں اتنی کٹسی بھی نہیں تھی کہ جسے بدتوں ڈیڈی کہتے رہے، اس کے جنازے کو کندھا ہی دے دیتے. اسی طرح یہ نواز شریف کی کریشن، ایک ایسا آدمی جو کونسلر کا الیکشن ہار گیا تھا، اس پہ کسی کی مہربانی ہو گئی، باقی کون سی کا یہ مارشل لاء یا سو کالڈ جس کو یہ کہتے ہیں ڈکٹیٹرز، میں تو کبھی نہیں کہتا، ان کی پیداواریں ہیں. یہ تو قانون شکنی کی کوکھ سے جنم لینے والے لوگ ہیں. ملک کو لوٹنا ملک کا احترام ہے. سو ان کے بارے میں یہ سوچنا، میرا نہیں خیال جو ہماری ریکارڈڈ ہسٹری میں بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد شاید ہی کو 2 4 5 لوگ ہوں گے جن کے اندر کوئی قانون کا، رول آف لاء کا کوئی کانسیپٹ ہوگا. نہیں، یہ ہمیں چھوٹے چھوٹے گھٹیا درجے کے بے شمار یہاں وہ راجے مہاراجے ذلِ سبحانی، یعنی 2 نمبر قسم کے عالم پناہ ٹائپ، یہ وہ لوگ ہیں. ان سے ایکسپیکٹ کرنا
پوری زندگی ان کی تضادات سے بھری ہوتی ہے، بدنامی ہے لیکن ڈٹائی ہے. سو ان سے ایکسپیکٹ کرنا قانون جس کی بہترین اور اعلیٰ ترین تربیت ہوگی، اور تربیت کیا ہے، یہ بڑی سہ مکھی جنگ ہے. میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ پہلے کیا ہے، پہلے والدین ہیں، اگر وہی چٹے ان پاڑ ہیں یا پارے گا کام تو کیا انہوں نے تربیت کرنی ہے. اچھا تو کون ہے ایک، اس کے بعد کیا آتا ہے، اس کے بعد آپ کی اسکولنگ ہے. کالج یونیورسٹی کو تو چھوڑے نا، وہ تو بہت بات کی بات. بچے کی فارمیشن پہلے ابتدائی چند سالوں میں ہو جاتی ہے، اس کے بعد انسان زندگی میں ایکوائر کرتا ہے، کچھ ادھر سے اچھا لگا، کچھ ادھر سے اچھا لگا، ادھر سے سیکھ، بٹ بیسیکلی اس کی شخصیت کی تعمیر جو ہے وہ ابتدائی چند سالوں میں ہو جاتی ہے. وہ کہاں ہوتی ہے؟ پرائمری. میں اتنی دیر سے اس ملک کے لیے اور میرا دعویٰ، اللہ پاک اپنا رحم و کرم رکھے مجھ پہ بھی اور اس ملک پہ بھی، اس ملک کے عوام پہ بھی، 2 کام جب تک اس ملک میں نہیں ہوتے، یہ ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، یہ سارے قرآن پہ حلف لے کے کہ ہم نے ملک کو نہیں لوٹنا اور اکٹھے چلنا ہے، پھر بھی یہ اس ملک کو پٹڑی پہ نہیں چڑھا سکتے. چونکہ پٹڑی پہ ملک چڑھتے ہیں انسان سازی سے، اکانومی نہیں، موریلٹی. ٹھیک ہے، اور آدمیوں کو انسان بنانا کوئی خالہ جی کا بھاڑا نہیں ہے. 2 کام اس ملک میں جب تک نہیں ہوں گے، ان پہ فوکس نہیں ہوگا. وہ کیا؟ پرائمری ایجوکیشن. جب بچہ تشکیل پارا ہوتا ہے، وہ اگر 9 ماہ رحم مادر میں اس کی کمپلیشن ہوتی ہے اور اچھا بچہ جنم لیتا ہے، پھر ابتدائی اس کے 9-10 سال بہت فیصلہ کن ہوتے ہیں. ماں باپ نے کیا دیا، اسکول میں کیا ملا، پرائمری ایجوکیشن. پرائمری بات ہے، پرائمری بات ہے. دوسرا پاپولیشن مینجمنٹ. 22 کروڑ ہے، تم لوگوں سے سنبھالے نہیں جاتے، قصے کہانیاں افسانے سناتے رہتے ہو، باتیں کرتے رہتے ہو، نوٹس لیتے رہتے ہو. بھلے تمہارے ہے کیا، وہ یہی کل جب 40 کروڑ ہوئے تو کل کی بات ہے یہ یار. 10-15 سال میں تماشا دیکھنا ہوتا کیا ہے. پرائمری ایجوکیشن اور پاپولیشن مینجمنٹ. وہ ہم سے تو بنگالی بہت بہتر نکلے. ہم کہاں تھے، وہ کہاں تھے، انہوں نے اپنی مینج کر لیا. یہاں یہ لوگوں سے بلیک میل ہو جاتے ہیں، حالانکہ ایک شٹ اپ کال کی مار نہیں ہے. وہ ہمارے دین میں عبادت میں بھی اعتدال کا اور میانہ روی کا حکم ہے. تو ملک کی جو کنڈیشنز ہیں یہ نہیں ہے بھائی. بہرحال آپ نے کہا یہ قانون کا احترام بات کہاں سے کہاں چل نکلی. باقی ان سے قانون وغیرہ کا نا قطن نہیں، یہ قانون شکنی کر کے ان کا ووٹ لینا قانون شکنی، ان کی انتخابی مہم قانون شکنی ہوتی ہے. کس قانون میں لکھا ہے the kind of money they spend؟ اجازت ہے؟ سارے یندے ہیں اور سارے منافق ہیں، پتہ ہر ایک کو ہے. ایک ایم این اے، ایک ایم پی اے جتنا پیسہ لگاتا ہے وہ الیکشن کمیشن کی طرف سے اجازت ہے اس کی، قانون شکنی ہے. ووٹرز کو جس طرح یہ اٹریکٹ کرتے ہیں، یہ جس طرح بیوقوف بناتے ہیں، وہ کوئی اخلاقیات ہیں؟ وہ ٹوٹل جھوٹ، قانون شکنی ہے. قانون کو یہ اللہ کے قوانین کی شکنی سے باز نہیں آتے تو یہ اسٹیٹ کی تو اوقات ہی کوئی نہیں. اس کو تو یہ اپنا راجواڑہ سمجھتے ہیں پاکستان کو. تو اس لیے کون سا قدم ہے یہ جب حلف اٹھاتے ہیں تو کتنے لوگ کتنی پاسداری کرتے ہیں. اسے قدم قدم پہ سوائے قانون شکنی کے. یہ جب اقربا پروری کرتے ہیں، جب اپنے لوگوں کو نوازتے ہیں، جب میرٹ پامال کرتے ہیں، جب اداروں کو ذبح کرتے ہیں، یہ قانون شکنی کر رہے ہوتے ہیں. یہ سوائے قانون شکنی کے، قانون شکن لوگوں کے اور ہیں ہی کچھ نہیں. انہوں نے یا قانون شکنی کی ہے اور پھر اسی کے آگے انڈے بچے ہیں کہ آپ کی اقتصادیات شکنی بھی کر دی، اخلاقیات شکنی بھی کر دی.
ان سے کسی بات کی خیر کی توقع نہ رکھیں. ہمارے یہاں اس کا رواج نہیں ہے. بہرحال اس کا عنوان میں نے شاید اسی لیے رکھا تھا، اپنے گریبان میں جھانکنا. امریکنوں کے 2 ٹاورز گرے تو دنیا بھی تبدیل ہو گئی اور خود امریکنوں کے اپنے رویے بھی بدل گئے. جبکہ ہمارا ملک 2 لخت ہوا تو نہ دنیا کے بہرے کانوں پہ کوئی جوں رینگی، نہ ہمارے رویوں میں کوئی قابل ذکر تبدیلی دیکھنے میں آئی، بلکہ مشرقی پاکستان کے بنگلہ دیش بننے کے بعد ہم زیادہ لاپرواہ، زیادہ غیر ذمہ دار، زیادہ منتشر، زیادہ منقسم، زیادہ کرپٹ ہو گئے، حالانکہ بحیثیت قوم ہمیں ریڈ الرٹ ہو جانا چاہیے تھا. آئیے اپنے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے خود سے سوال کریں کہ ہمیں قوم کے طور پہ سکوت ڈھاکہ کے وقت بہتر تھے یا آج بہتر ہیں؟ فرقہ واریت سے لے کر علاقائیت، لسانیت اور ذات برادری کی وبا اس وقت کہاں تھی، آج کہاں ہے؟ حکمرانوں میں لوٹ مار اس وقت کتنی تھی، آج کتنی ہے؟ حکمرانوں میں لوٹ مار کا کلچر ان دنوں زیادہ تھا یا بعد میں پروان چڑھا؟ رشوت ستانی، غنڈہ گردی، قبضہ گروپی، ہیروئن کی تجارت وغیرہ وغیرہ کی حالت تب کیسی تھی اور آج کیسی؟ اسراف اور نمود و نمائش کی سطح اس دور میں کتنی بلند تھی اور آج کتنی بلند ہے؟ معاشرے میں خط غربت پہ رینگنے والے بے بس عوام کا تناسب اس وقت کیا تھا، اب کیا ہے؟ امن و امان کی صورتحال تب اچھی تھی یا آج اچھی ہے؟ ریٹ ریس یعنی پیسے کی دوڑ تب بھی تھی یا بعد ازاں ایجاد ہوئی؟ ایک دوسرے کی دید، لحاظ، محبت، مروت، عدل، احسان اور صلہ رحمی کی کیفیت تب خوشگوار تھی یا آج ہے؟ سادگی، قناعت، اعتدال، میانہ روی اور قوت برداشت کا گراف ان دنوں کہاں تھا، آج کہاں ہے؟ وغیرہ وغیرہ. حکمران طبقات کا رونا تو روتے ہی رہتے ہیں. میرا آج کا سوال صرف اتنا ہے کہ سکوت ڈھاکہ والے سانحہ سے عوام نے کیا سبق سیکھا؟ ان کے رویے میں کون سا انقلاب آیا؟ ہم اجتماعی طور پر بہتری کی طرف گئے یا بدتری کی طرف؟ حالانکہ بحیثیت قوم ہماری حالت اس شہزادے سے کچھ مختلف نہیں جو بے بسی سے کہتا ہے میں سازشوں میں گھرا ایک یتیم شہزادہ، یہیں کہیں کوئی خنجر میری تلاش میں ہے. وہ یتیم ہی ہوتے ہیں جن کے حکمران طبقات خود کو عوام کا باپ سمجھنے کی بجائے مائی باپ یا باس بلکہ آقا سمجھنے کے جنون میں مبتلا ہوں. کیا ہم نہیں جانتے کہ 1990 میں اسلام آباد دہلی کو یہ پیغام بھیجنے پہ مجبور ہوا کہ اگر اسرائیل نے ہم پہ حملہ کیا تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے اور بمبئی صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا؟ منصوبہ یہ تھا کہ اسرائیلی طیارے اسرائیل سے روانہ ہوں گے اور بھارت میں دوبارہ ایندھن بھروا کے کوہٹا پہ حملہ کریں گے. کیا ہم نہیں جانتے کہ اس سے پہلے اور بعد میں کیا کچھ ہوا اور کتنی مرتبہ ہم نیوکلیئر جنگ کو چھوتے ہوئے گزر گئے؟ کیا ہم بے خبر ہیں کہ عیسائی دنیا کا ایٹم بم ٹھیک، یہود کا ایٹم بم بھی قبول، کمیونسٹ دنیا کی ایٹمی قوت بھی خیر ہے اور ہندو کی ایٹمی صلاحیت بھی سر آنکھوں پر، جبکہ 60 کے لگ بھگ مسلمان ممالک میں سے ایک یعنی پاکستان نے یہ ٹیکنالوجی حاصل کر لی تو نہ جانے کس کس کو کتنے مروڑ اٹھے. بینٹ جونز نے لکھا پاکستان آئی آف دا اسٹارم. ہمارے ہر طرف مختلف قسم کی بارودی سرنگیں بچھی ہیں. تازہ ترین سرنگ بنانے کی کوشش پی ڈی ایم والے کر رہے ہیں. بہرحال ہمارے ارد گرد مختلف قسم کی بارودی سرنگیں بچھی ہیں. ابھی شرون صاحب شری واجپئی سے مل کر گئے ہیں، لیکن ہمارے اجتماعی رویے کیا ہیں؟ صرف 2 عمارتیں گرنے سے امریکی قوم کی نفسیات، اصطلاحات، تلمیحات، عادات اور ترجیحات بدل گئیں. تو ہمیں تبدیل ہونے کے لیے کون سا سانحہ
کون سا حادثہ درکار ہے. میں نے ایک بار لکھا تھا کہ پاکستان کے حکمران طبقے آتش فشاں کے دھانے پر بیٹھے پکنک منا رہے ہیں. میں نے غلط لکھا تھا. صحیح تو یہ ہے کہ عوام بھی ان کے ساتھ اپنی اپنی اوقات کے مطابق نان چھولے، چکن کڑھائی اور بالٹی گوشت کھا رہے ہیں. حکمرانوں کو کوستے کوستے سوچا منہ کا ذائقہ تبدیل کرنے کے لیے اپنے اپنے گریبان میں کیوں نہ جھانک لیا جائے. مجھے تو منظر کچھ اچھا نہیں لگا. آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں مجھے ضرور بتائیے. تھینک یو ویری مچ. سوال بڑا خطرناک ہے، بہت لوڈڈ ہے، اور میرے جیسے بندے سے یہ نہ ہی پوچھتے تو بہتر تھا، لیکن انہوں نے پوچھ لیا ہے تو جو میری سمجھ میں آتا ہے. پوچھتے ہیں کہ خود کو تلاش کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا. بہت سے لوگوں سے یہ سوال کیا مگر تسلی بخش جواب نہیں مل سکا. امید ہے آپ میری رہنمائی کریں گے. دیکھیں عمار صاحب، میں نے تو پہلے ہی یہ کہہ دیا کہ مجھ سے نہ پوچھتے، چونکہ یہ ایک اور مایوسی ہوگی آپ کو. آپ نے کہا نا کہ بہت سے لوگوں سے آپ نے پوچھا، تسلی نہیں ہوئی. یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا تسلی بخش جواب مل بھی نہیں سکتا، کیونکہ یہ ایک ایسا سوال ہے جو خود سے پوچھنا چاہیے، اور یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب اندر سے آنا چاہیے باہر کی بجائے. لیکن اس سلسلے میں اتنی معاونت آپ کی کر سکتا ہوں، رہنمائی نہیں، معاونت کر سکتا ہوں کہ خود کو تلاش کرنے کے لیے خود کے ساتھ وقت گزارو. یہ شاید آپ کو بہت عجیب لگے. میں نے چند دن پہلے اپنے کالم میں بھی لکھا تھا کہ مجھے لوگوں پہ حیرت ہوتی ہے، یہ تھکتے نہیں ہیں. یہ صبح دوپہر شام ایک پیسے کی دوڑ لگی ہے. پیسہ امپورٹنٹ بات ہے، بہت اچھی بات ہے، زندگی خوبصورتیوں میں سے ایک ہے. یو کین بائی اے لاٹ آف کمفرٹس. سو کوئی بیمار ہو اس کا علاج اپنا، کوئی بچوں کی ایجوکیشن، فار آل دیس بیوٹیفل تھنگس جن کا ہمیں حکم بھی ہے، اس کے لیے پیسے چاہیے. لیکن زندگی میں کہیں نہ کہیں تو فل سٹاپ. میں جب لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ زبانیں باہر لٹکی ہوئی ہیں صبح دوپہر شام، گندی پبلک ریلیشننگ، بے شمار لوگ اس شہر میں ان کو جانتا ہوں، وہ ناشتہ کہیں کرتے ہیں، لنچ کہیں کرتے ہیں، شام کی چائے کہیں ہوتی ہے، ڈنر کہیں، آل مطلب آن دا رن آلویز. تو ایسے لوگوں کے بارے میں میرے استاد ہیں، مینٹور ہیں سرور سگھیرا صاحب، انہوں نے ایک بار مجھ سے نا بڑی سادگی بھول پن سے پوچھا کہ جتنے موسٹلی آپ کے پیشے کے لوگ ہیں یہ سارا دن یہ تو بھاگ دوڑ میں لگے رہتے ہیں، یہ لوگ پڑھتے کب ہیں؟ تو خود کو بھی پڑھنا ہی ہوتا ہے. اپنی تلاش پہ نکلو گے تو وہ تنہائی کے جنگل سے گزرنا پڑے گا. میرے درمیان دیوار ڈھا دی جائے گی. عام طور پہ زندگی میں ہوتا ہے کہ میرے اور کسی اور کے درمیان دیوار ہوتی. اگر آپ نے خود کو تلاش کرنا ہے تو آپ کو آپ کے درمیان جو ایک دیوار ہے، خود عمار راشد کے درمیان ایک دیوار ہے، اس کو ڈھانا ہوگا. یہ بڑا دل گردے کا کام ہے. یہ جس کو اللہ نوازے وہی کر سکتا ہے. میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ پریکٹیکل زندگی سے، میں خدا نہ خواستہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سادھو بن جاؤ، جوگی بن جاؤ، صوفی بن جاؤ، قطعاً نہیں. پریکٹیکل لائف، حضور کی پوری زندگی رول ماڈل ہیں ہمارے سامنے ہیں. لیکن پریکٹیکل لائف گزارتے ہوئے بھی اپنی تلاش جاری رکھنا یہ جان جوکھوں کا کام ہے. ایک شعر ہے، ایک بہت بڑے پینٹر ہیں پاکستان کے، انہوں نے اقبال کو خاص طور پہ بہت پینٹ کیا ہے، ان کو اسپیشلائز کیا ہے، علامہ اقبال کی شاعری کو.
میری بڑی ان سے ایک زمانے میں قربت رہی ہے. اسلم کمال ان کا نام ہے. ان کا چھوٹا بھائی میرے پاس کام بھی کرتا رہا ہے, ارشد کمال, اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو اسلم کمال کا ایک شعر ہے, اسلم ہے میرا نام, کمال اس کا نام ہے, رہتے ہیں ایک مقام میں مگر بولتے نہیں. سو نارملی ہم بہت کچھ جانتے ہیں, اپنے بارے میں کچھ نہیں جانتے. ہمیں کیا چاہیے, ہم کون ہیں, کہاں سے آئے ہیں, ہماری پرائرٹیز کیا ہیں, پسند کیا ہے, ناپسند کیا ہے. وہ جو اقبال کی بات ہوئی تو ہے علامہ اقبال کا ایک مصرع, اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. سراغ زندگی آپ کو اپنی زندگی سے ملے گا. وہ میرے جیسا ایک عام آدمی نہیں آپ کو دے سکتا. یہ سوال خود سے پوچھے جانے والا سوال ہے, اور تب تک خود سے پوچھتے رہیں جب تک اندر سے اس کا جواب نہ آئے. سو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ میں خود کو کسی کی رہنمائی کے قابل تو بالکل نہیں سمجھتا, لیکن ایک بات بالکل ضرور ہے کہ میں آپ کا ایک اچھا معاون ثابت ہو سکتا ہوں. اس سے زیادہ کچھ نہیں, آپ اپنے آپ سے پوچھیں. تھینک یو ویری مچ.